السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نشست میں، جس کا موضوع ہے عذاب قبر کا ثبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مومن سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 46 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرعون اور آل فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کی روحوں کو یعنی عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، غدوا وعشیا، دوپہر کو اور شام کو، یا صبح اور شام کو۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن کہا جائے گا، حکم ہوگا، ادخلوا، داخل کر دو، آل فرعون، فرعون کے تمام چاہنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو، اشد العذاب، شدید عذاب میں داخل کر دو۔ میں صرف بخاری سے چند احادیث درج کر رہا ہوں جن سے واضح طور پر عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مومن کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ لیکن کافر یا منافق سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، تو وہ کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ سمجھانے والے کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے، اور جن اور انسان کے سوا سب اس کے اس آس پاس والے اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی عذاب القبر۔ دوسری حدیث، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے، وہاں ایک آواز سنی تو فرمایا، یہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الجنائز، باب تعوذ من عذاب القبر۔ تیسری حدیث، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں، اور بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کھاتا پھرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔